اور نوجوانوں کا پہلا پیغام بھی ختم. اب آئیے دوسرا پیغام نوجوانوں کے نام چند اہم پیغام. دوسرا پیغام نوجوانوں کے تعلق سے، اے نوجوانوں نماز کا اہتمام کرو. نماز کے بارے میں زیادہ دیر نہیں بتاؤں گا، کیوں جانتے ہیں ہمارے پاس ایک بیماری ہے، جب نماز کے بارے میں کوئی مولانا بتاتے ہیں نا تو ہماری کھجلی شروع ہو جاتی ہے، پھر کھجلاتے کھجلاتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یار نماز کے بارے میں کیا بولنا. لیکن میرے بھائیو آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کے اندر سب سے بڑی کمی جس چیز کی ہے وہ نماز کی ہے میرے بھائیو، وہ نماز کی ہے. آج نوجوان ہیں میرے بھائیو، نماز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر آج ہمارے گاؤں میں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں سے اگر بوڑھوں کو نکال دیا جائے تو میرے بھائیو مسجد میں تالا لگانے کی نوبت آ جائے گی. ہم نماز نہیں پڑھتے، بہت ہلکے سے لے رہے ہیں آج ہم اور آپ نماز کو. آج کا میرا دوسرا پیغام زیادہ دیر نہیں، بس 5 منٹ میں بتاؤں گا، پھر تیسرا پیغام بتا کر انشاءاللہ میں دعا کر کے نکل جاؤں گا. میرے بھائیو دوسرا پیغام ہے نماز کا اہتمام کیجئے. نوجوانوں نماز کا اہتمام کرو. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز آپ کی دنیا بھی بناتی ہے اور نماز آپ کی آخرت بھی بناتی ہے. میرے بھائیو اگر نماز کو ترک کر دیں گے، نماز کو معمولی سمجھیں گے، آپ کی دنیا بھی برباد ہوں گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہوں گی. اس لیے نوجوانوں اپنے خرافات کو، اپنے شیطان کو اپنے اندر سے نکالو اور نماز کا اہتمام کرو. نماز پڑھو کیونکہ نماز کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے میرے بھائیو. اور یہی تو نماز ہے کہ کل قیامت کے روز نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا. ترمذی کی وہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ آج کا دوسرا پیغام نوجوانوں کے نام یہ ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، اے نوجوانوں کل قیامت کے روز تم سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا، تم سے جو پہلا سوال آسک کیا جائے گا، جگاسا کیا جائے گا، تم سے جو یعنی پوچھا جائے گا وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تو دنیا میں کیا کرتا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیرے پاس کتنی گاڑیاں تھی، تیرے پاس کتنی بیگھہ زمین تھی، یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تیری پاس کتنی خوبصورت بیوی تھی. یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تو نے دنیا میں نماز کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آپ کو آپ کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر آپ کی نماز کا معاملہ درست ہوگا، اگر آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ہر اعمال میں پاس کر جائیں گے. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز میں گڑبڑی ہوں گی تو کل قیامت کے روز میرے بھائیو آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے تمام اعمال نشٹ کر دیے جائیں گے. نماز کتنے نوجوان ہیں نا جو صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے کہ نہیں آتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے. دیکھیے یہاں پر ایک مثال یہ بھی دے کر جا رہا ہوں، جو لوگ نا چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جو نوجوان صرف جمعہ کے روز نماز پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں ان کے لیے 2 نقصان ہے. کتنے نقصان ہے؟ 2 نقصان ہے. ایک نقصان تو یہ ہے کہ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ منافقوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے. یہ منافق ہے جو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ہے لیکن آخرت میں تو ہے. منافق جہنم کے اندر جائیں گے. لیکن دنیا میں اور ایک نقصان ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ بیوی سے مار کھاتا ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ تو اللہ سے پٹے گا، وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی بیوی سے جوتا کھاتا ہے. وہ کیسے؟ ایک مثال میں دے کر جانا چاہتا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی ایسے ایک دن جمعے میں کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. اب امام صاحب بیوی کی فضیلت بیان کر رہے تھے، وائف کی، استری کی فضیلت بیان کر رہے تھے. تو امام صاحب نے مسجد میں یہ بیان کیا کہ نوجوانوں تم لوگ اپنی بیوی سے نہ لڑو، اپنی بیوی سے نہ جھگڑو، تم لوگ اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنی بیوی سے پیار کرو. مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، اتنے میں نماز ختم ہوئی، خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی. امام صاحب اپنے کمرے میں گئے تو ایک نوجوان امام صاحب کے پاس آ گئے. کہا امام صاحب ایک نسخہ بتا دیجئے. کہا کیا نسخہ؟
بولا آپ تو بتا رہے تھے کہ اپنی بیوی سے پیار کرنا، اپنی بیوی سے محبت کرنا، ایک نسخہ یہ بتائیے، ہماری شادی کو 3 سال ہونے کو ہے، ہر دن اور ہر رات کو بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ تو خطبہ میں وہ نسخہ نہیں بتائے، آپ ایک نسخہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس کو اپناؤ تو بیوی سے محبت بڑھ جائے۔ تو امام صاحب نے نسخہ بتایا، وہ نسخہ یہ تھا کہ دیکھو، جب تم گھر میں جاؤ گے اور تمہاری بیوی تمہارے سامنے کھانا رکھے گی، تم کو کھانا کھلانے کے لیے جب تمہارے سامنے کھانا لائیں گی، تو تم جب ایک لقمہ اٹھاؤ گے، جیسے ہی منہ میں ڈالو گے تو تم تعریف کرنا شروع کر دینا، تم تعریف شروع کر دینا تمہاری بیوی کی۔ بولا وہ کیسے؟ بولا کہ ماشاءاللہ آج سبزی بڑی اچھی بنی ہے، آج سالن بڑا اچھا بنا ہے، چاول بڑا اچھا بنا ہے، تم تعریف کرنا شروع کر دینا۔ یاد رکھو، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جتنی زیادہ بیوی کی تعریف کرو گے اتنی زیادہ محبت دونوں کے درمیان بڑھے گی۔ اب یہ نوجوان تھا، سن لیا، گھر میں گیا، گھر میں جانے کے بعد ان کی بیوی کھانا لائی۔ اب وہ کھانا کھانے کو بیٹھا، جیسے ہی ایک لقمہ منہ میں ڈالا، اس نے مولانا صاحب کے بتائے ہوئے طریقہ کو اپنا لیا اور اس نے تعریف کرنا شروع کر دیا، اور بیوی سے کہا ماشاءاللہ کیا کھانا بنائی ہو، ماشاءاللہ کیا سبزی بنائی ہو، ماشاءاللہ کیا کھانا پکائی ہو، دل کرتا ہے تمہاری انگلی بھی چوم لوں، دل کرتا ہے تمہارا ہاتھ چوم لوں، یعنی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ اب بیوی کو غصہ آیا اور بیوی کے ہاتھ میں ایک چمچ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، جس سے کھانا ہونا اٹھاتے ہیں، بیوی کے ہاتھ میں ایک چمچ تھا۔ اب بیوی نے وہ چمچ دے ماری شوہر کے سر پر۔ اب شوہر بھی دنگ رہ گئے، یار یہ کیا مسئلہ ہے، میں نے بیوی کی تعریف کی تو آج پہلی بار مجھے مار کھانے کو مل رہا ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ ارے نالائق، 3 سال سے کھانا بنا کر تم کو کھلا رہی ہوں، کبھی تمہاری زبان سے میرے لیے ایک شبد تعریف نہ نکلی، ایک شبد نہ نکلا، تعریف نہ نکلی، اور آج بغل کے گھر کی بھابھی کے ہاتھ سے کھانا میں تمہارے سامنے لائی تو تمہاری زبان سے تعریف کے پل نکلنے لگے، تم تعریف کے پل باندھنے لگے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں بیچ بیچ میں نماز پڑھنے سے، اس لیے نماز کا اہتمام کرو نوجوانوں، اور 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف جمعہ روز نماز پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے روز اسی نماز کے بارے میں پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک آیت پڑھ دوں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، کل قیامت کے روز جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنت میں رہنے والے لوگ جہنم کے اندر رہنے والے لوگوں کو پہچان جائیں گے کہ ارے بھائی آپ جہنم میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے آپ تو وہی ہے نا کہ جب مغل پاڑا میں جلسہ ہو رہا تھا تو آپ سب سے پہلی لائن میں بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے، آپ وہی وہ پہچان جائیں گے۔ پوچھا جائے گا ارے بھائی آپ وہی ہو نا جو ہمارے ساتھ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے؟ دیکھیے جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنت میں رہنے والے لوگ جہنمی کو پہچان جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے، بتاؤ ما سلککم فی سقر، میرا بھائی بتاؤ تم آج جہنم کے اندر کیوں؟ دنیا کے اندر وہ کون سی چیز تھی کہ آج جس نے تم کو جہنم کے اندر لے کر آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی جواب دے گا، اے میرا بھائی میں دنیا میں سب کچھ کرتا تھا، جلسہ سجانے میں بھی، جلسہ کرنے میں بھی، خیر کے کاموں میں بھی میں پیش و پیش رہتا تھا، آگے آگے رہتا تھا۔ اے میرا بھائی میں تو سب کچھ کرتا تھا، میرا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وہ جواب دیں گے، قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، اے میرے بھائی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں دنیا میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا تھا، میں دنیا میں نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے آج میں جہنم کے اندر ہوں۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، آپ کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔